یونیورسٹی کے بعد مجھے بڑا کریز تھا یونیورسٹی میں کیا ہوا کہ میں نے بکس پڑھنی بہت شروع کی. آئی اسٹارٹ ریڈنگ فلاسفی. برٹرینڈ رسل واز لائک بائی مرشد. آئی ریڈ ہم الاٹ. اس کی جتنی بھی بکس تھیں وین گون تھرو دین اسٹیفن ہاکنگ. سو اس طرح کے مطلب ایکسپلورنگ میرے مائنڈ سیٹ اس سائڈ پہ گیا. تو مجھے بڑا کریز تھا کہ آئی شوڈ گو اینڈ سی ہاؤ ایکچولی ویسٹرن کلچر آپریٹس اینڈ وائی آن نالج سائڈ دے آر سو ابو اینڈ بیونڈ اس. دوسرا یہ بھی کہ لا کی بہرحال جو ایجوکیشن یو کے میں ہے وہ تو اٹس اے کائنڈ آف مدر آف لاز. وہاں پہ سارے لاز وہیں سے جو اوریجنیٹ ہوتے ہیں. آج بھی ہمارے قانون جو ہیں جو 1908 میں دے کے گئے تھے ہم نے اس کا نام بھی نہیں بدلا. 1875 آپ اندازہ کریں کہ آپ نے ایکٹ کا نام بھی نہیں بدلا. ایک ایکٹ صرف ہم نے چینج کیا تھا, ایویڈنس ایکٹ. اس کا نام چینج کر دیا قانون شہادت ضیاء صاحب کے طور. اور قانون شہادت میں ہم نے صرف سیکشن کے نمبر چینج کیے ہیں اور 2 سیکشن ایڈ کیے ہیں بس. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی لاز ہیں مور اور لیس سیم. میں بلکہ اس وقت یوٹیوب اس وقت یوٹیوب آ چکی تھی اچھا خاصا ہم ایکسپلور کرتے. جب میں لا کالج میں تھا آئی یوز ٹو فائنڈ انڈین ٹیچرز جسٹ ون ہیو اے ڈفرنٹ ورژن. تھوڑی کیوریسٹی تھی کہ انڈیا میں کیسے لا پڑھاتے ہیں. اینڈ واٹ آئی واز سرپرائز ٹو نو کہ انڈیا کے لاز بھی ایگزیکٹلی سیم. ان 1975 to 72 to 75 انہوں نے صرف اپنا کرمنل جسٹس تھوڑا ریویمپ کیا تھا. اس میں بھی سیکشننگ ری آرڈرنگ کی ABC کیا. ورنہ ان کا سول پروسیجر کوڈ سیم, ایویڈنس ایکٹ سیم, لمیٹیشن ایکٹ سیم, آلموسٹ ایوری تھنگ از اسٹل دے سیم. اچھا ابھی بھی پاکستان اور انڈیا کی عدالتوں میں پریکٹس کرنا ہو تو آپ کو کچھ کا انڈیا میں جا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں. میں تو حیران اس بات پہ ہوں. مجھے لگ رہا تھا کہ انڈیا نے سب کچھ چینج کیا ہوا اپنا. نہیں ایسا نہیں ہے. نو 295C اٹس ان انڈین پینل کوڈ ایز ویل. And you know, when I went into it's a detail like why it's there. It shows it's supposed to be not in India کیونکہ ہم تو اس کو اور طرح سے دیکھتے ہیں. When I explored تو I realized کہ actually section 295 penal code میں وہ انٹروڈیوس کروایا گیا تھا کہ اگر کوئی برٹش راج کے اگینسٹ کوئی توہین کرتا ہے تو کوئین کے یا اس کے کسی بھی آفیسر کے خلاف تو اس کے اگینسٹ مقدمہ چلا کر اور اس کو جو بھی ڈیتھ پینلٹی یا عمر قید دی جائے. اوکے. سو اس طرح سے باقی جو آپ نے مجھے کیٹیگریز بتائیں لا کی جی وہ بھی اسی طرح سے ہیں سیم. دیر از نتھنگ چینج. جیسے فار ایگزامپل میں نے آپ کو ایویڈنس ایکٹ بتایا, سول پروسیجر کوڈ, لمیٹیشن ایکٹس, جتنے بھی چھوٹے موٹے آپ کے روزمرہ میں آپ کو لاس کا سامنا پڑتا ہے. انفیکٹ اور رینٹل ایکٹ وی ہیو ناٹ کریٹڈ اٹ. حالانکہ آج اتنی رینٹل مارکیٹ کہاں چلی گئی. میں یو کے میں جا کے میں نے جب ان کی اسٹڈی کرنا شروع کیا دیکھا انہوں نے تو بہت چینج کر دیا. پاکستان کے لا میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو نوٹس سرو کرنا ہے تو اس کے کیا طریقے ہیں. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پوسٹ کریں, ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے ہاتھ میں پکڑائیں, ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ گاؤں میں اس جگہ میں جا کر ڈھول بجائیں اور بتائیں کہ جی اس کا ایک نوٹس ہے. لیکن آج تک ہم یہ امینڈمنٹ نہیں کر سکے کہ اس کو ای میل کر دیں. نوٹس سرو کرنے کے لیے ای میل از ناٹ این آفیشیل وے. آگے ہوگی نہیں ڈال دیا ہوگا اب تک تو سر اڈاپٹ ہی نہیں کرتے. اب امینڈمنٹ میں لا میں کریں گے, سپریم کورٹ نے اتنی دفعہ کہا, مطلب ایوری ونس ڈیمانڈ ہے واٹس ایپ بھی ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے واٹس ایپ بھی ڈالنا چاہیے. مطلب ویسٹ میں اب 2 سال پہلے کینیڈا میں ہمارے ایک فرسٹ ٹائم ایک لائر نے نا کسی کو سرو کیا تھا انسٹاگرام پر. He did not able to find the person. So somehow she was an Indian origin lawyer and اس نے کیا کیا, اس نے اس کو کہیں انسٹاگرام پہ فائنڈ کر لیا, اس نے نوٹس سرو کر دیا. He challenged the court کہ it's not a right service یا تو ای میل سے ہو گئی یا ایڈریس پہ ہو گئی. Court said no, you got the notice, you noticed it, you acknowledged it, that's all. تو انوویٹو وے لوگ ڈھونڈتے ہیں کرتے ہیں. بات میری کا اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چینج یا اڈاپٹ نہیں کیا, ایوالو نہیں کیا. اور لاز میں اسپیسیفکلی ہم نے کرنٹ چیزوں کو یا کرنٹ ٹائم کو سامنے رکھا ہی نہیں ہے. ہمارا آج بھی جو مشن یا جوڈیشل سسٹم ہے وہ 60s والے کورٹ 80s والے کورٹ اسی پہ چل رہا ہے, تاریخ پہ تاریخ. آئی پریکٹس ان کینیڈا. کیونکہ سنی دیول کا ڈائلاگ ہے تاریخ پہ تاریخ دے جا رہے ہیں, اور پاکستان میں بھی یہ ہے تاریخ پہ تاریخ. جج صاحب آئی ڈو پریکٹس ان کینیڈا. میں آپ کو بتا دوں کہ دفعہ یس وہاں پہ بھی ٹائم لگتا ہے, لیٹیگیشن ایوری تھنگ از ٹیک ٹائم. لیکن جس دن کورٹ کی ڈیٹ فکس ہے نا, اب یا تو اس دن وکیل مر جائے, جج مر جائے یا کلائنٹ مر جائے. دیر از نو ادر وے کہ وہ ڈیٹ چینج ہوگی. اٹ ہیز ٹو ہیپن آن دیٹ ڈے. میں بہت سے ایسے موقع پر میں ٹریولنگ میں رہتا ہوں, میں دبئی میں ہوں, پاکستان میں ہوں, کسی بھی لوکیشن پہ ہوں, دے ڈو ورچوئل کورٹس بٹ دے کورٹ آن دیٹ ڈے.
ایسی کوئی آبجیکشن ایگزامشن نہیں کہ جو وکیل صاحب ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں یا وکیل صاحب یہاں پر نہیں یا کلائنٹ نو, اٹ ہیز ٹو ہیپن. یہاں ہوتی ہے ٹوپیاں, یہاں پر تو ہوتا ہے. آپ آئی نو فار دا فیکٹ کہ جب کسی سینئر نے کورٹ نہ جانا ہو, پر تیاری نہیں ہو, بھلے اب لائر مجھے اس پہ جو بولا بولا کہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس دن وہ کہہ دیتے ہیں جونیئر کو بھیج کے کہ جی لائر صاحب تو آج سندھ ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں, آج وہ سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں. اب جب ایک بندے نے کہہ دیا کہ بندہ میں لائر سپریم کورٹ ہے, تو لوور کورٹ اس پہ ایکشن نہیں لے سکتا, اس کو دینی ہے اگلی ڈیٹ, کیونکہ وہ تو نہ سپریم کورٹ کی توہین ہو جائے گی نا کہ آپ نے سپریم کورٹ میں آئے ہوئے لائر کو آپ نے طلب کیا. کیا بات ہے.